وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اہل عشق، اہل محبت، ہر جمعۃ المبارک میں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور اپنا کاروبار مالک کے ساتھ کرنے کے لیے آپ آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا کاروبار دنیا سے ہی وابستہ رکھتے ہیں، مگر اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کئی دیر پہلے، یہ 10 بجے سے پہلے ساتھی ایک کا دکھ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعہ سے پہلے جب خطاب شروع ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور پھر شیخ قاری عمیر مومن صاحب نے آج تو تلاوت میں اور رنگ بھر دیا سورہ اقرا پڑھ کر۔ تو یہ اللہ رسول کا کرم۔ اللہ، آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے دکان پر تو جانا ہے، مگر جب آپ نیت یہ کر لیتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، دکان تو پہنچنی ہے، تو تاجدار کائنات کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کے پیر اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے، جس کے قدم، رب اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے قبول فرمائے۔ ہمارا موضوع سورہ الحجرات کا چل رہا تھا، اور سورہ الحجرات میں آج ہماری الحمدللہ 22ویں نشست بنے گی۔ آیت نمبر 7 کا ایک حصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ ترجمہ میں کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس جمعہ کے بعد پھر کیونکہ عید الاضحیٰ قریب آ جائے گی، پھر مضامین اسی مناسبت سے عید کے دنوں میں ہوں گے، اس کے بعد پھر واپس ہم اپنی روٹین پر مضامین پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ سچ بتائیں یہ جملہ کتنی تسکین دیتا ہے، ہر دفعہ میں پڑھتا ہوں جمعے پر، اور یہ جملہ کتنا پیارا لگتا ہے، ایک ڈھارس، ایک آس اور پیار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ سجا دیا ہے، اور کفر، نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا ہے، اور ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ آج ہم اس حصے کے دوسری آیت کے حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر میرا محبوب تمہاری ساری باتوں کو مان لے، یاد رکھیے اللہ یہ اصول کریمہ عطا کر رہا ہے، صرف اصول نہیں، اصول کریمہ کرم والا،
کبھی بھی محبوبوں کو اپنے تابع نہیں رکھتے. وہ محبت ہی نہیں جس میں محبوب اس کے ساتھ کسی قسم کا نخرہ کیا جائے. جملہ بڑا سادہ ہے مگر ہے بڑے پتے کا. ہم سرکاری ملازمت میں آتے ہیں تو یہ جملہ ضرور بولا جاتا ہے, نوکر کیتے نخرہ کی. جب نوکر ان کے ہیں تو پھر نخرہ کیسا؟ جب محبوب جو مان لیا, جب لجپال جو مان لیا, جب تاجدار جو مان لیا, اور ہے بھی ان سے بڑا تاجدار رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے, جب مان لیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق انہیں چلانے والے؟ محبت کی پہلی علامت ہی یہی ہے, اطاعت کی پہلی علامت ہی یہی ہے, پیار کی پہلی علامت ہی یہی ہے. بندہ اپنی ذات کو مٹا دے, اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنی ذات کو نہ رکھے, محبت کو سامنے رکھتا ہے. اللہ نے کہا تم نے مجھے نہیں دیکھا. آیت قرآنی میں دیکھیں نا, اللہ بڑا ہے کہ حضور بڑے ہیں؟ سوال عجیب ہے ویسے, بولیں اللہ بڑا ہے نا, اس میں کوئی شک ہے؟ بڑا ہو کر بھی وہ خود اپنے محبوب کے پروٹوکول نہیں بتا رہا. اتنی آواز اونچی نہ ہو, بولنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کلام کیسے کرنا ہے, دیکھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, معاملات کیسے ساری چیزیں. گھر میں کب داخل ہونا ہے, کیسے داخل ہونا ہے, کتنی دیر رکنا ہے, یہاں تک کہ معاملات بھی رب بتا رہا ہے. مالک تو بڑا ہے. کہ بس تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں, جب محبت ہو جاتی ہے پھر محبوب کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے, محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے. تو یہاں بھی یہی آیت اللہ فرما رہا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس کا ایک مفہوم تو وہ تھا کہ مغیرہ بن, وہ جو ولید بن عقبہ تھے, وہ جب خبر لے کر آئے کہ فلاں قبیلہ تو مجھے قتل کرنے لگا تھا, حالانکہ وہ قتل کرنے نہیں لگے تھے, وہ تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو صحابہ ڈٹ گئے, یا رسول اللہ ان کی اتنی جرت, ان کو سبق سکھائیں گے ہم. تو اب اللہ نے اس پر آیات نازل کی, اس میں سے یہ حصہ فرمایا اگر میرا حبیب تمہارا کہا مان لے. اس کو ایک مثال سے سمجھے. یوں بھی اس میں بڑی حکمت ہے. اس آیت نے ایک نئے دروازے, ابھی نئے دروازے قرآن کی روشنی میں کھل گئے, ابھی کھلیں آپ نیکوں کے صدقے. وہ یہ دیکھیں, آپ مثال سے سمجھیں. فوج کے اندر ایک استعمال ہوتی ہے اصطلاح او پی کی, آپریشنل پوائنٹ پر یا اوکیجنل پوائنٹ پر اوپر بیٹھا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے پوری سرحد میں جہاں پر دشمن آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کئی دور اوپر, پھر دوربین بھی لگائی ہوئی ہے, اور ادھر میں نیچے بیٹھا ہوں, میں ایک سپائی ہوں یا جو بھی, میں بھی چلے میں یوں کرتا ہوں, او پی میرا حوالدار ہے اور نیچے میجر بیٹھا ہوا ہے. اب میجر صاحب کو وہ او پی کہہ رہا ہے جناب دشمن آیا کھڑا ہے, توپے کس لیے, گولہ داغنے والا ہے, اور میں او پی کو کہوں مجھے تو نظر نہیں آ رہا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اب مجھے بتائیں میرے بچنے کے چانسز ہیں یا شکست کھانے کے چانسز ہیں اگر او پی کی نہیں مانوں گا؟ تاجدار کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی بلند ہے, اور پھر اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے جس نے سے اللہ اور اس کا رسول دیکھتے ہیں. جو وسعت, جو حکمت, جو معاملات ان کو نظر آتے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے دوزخ دیکھی ہے, سرکار نے دیکھی تو کس طرح تھرا کر, اور حضور کی آنکھوں سے کس طرح سے استغفار اور توبہ جاری ہوئی. ہم نے قبر کے اندر کے منظر دیکھے ہیں کبھی؟ جنہوں نے دیکھے, حضور نے کس طرح سے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ان دو لوگوں کی, جو ایک تو اپنے بال کے اندر یعنی یورن کے اندر, بال کے اندر احتیاط نہیں کرتا تھا, چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کرتا تھا, حضور نے کس طرح سے بتایا. قبر کے سوالات لے آئے, دوزخ کی باقی معاملات لے آئے. اللہ بنانے والا ہے اور حضور کو دکھانے والا ہے, اور اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور ہم اپنے مالک کی طرف نہ جائیں, بلکہ ان کی بات کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں.
یاد رکھ لیجئے، ایمان مان لینے کا نام ہے، اور کیا ماننا ہے؟ اپنی ذات کو چھوڑ کر محبوب کے رنگ کو اپنانے کا نام ایمان ہے۔ اگر نخرہ ہے، اگر وہاں پر نخرہ آ گیا ہے کہ یہ میری پسند کا نہیں ہے، میرے دل کو نہیں بھاتا، مجھے تنگی آتی ہے، میں مشکل میں پڑتا ہوں، زیادہ سچ بولنے سے میرا کاروبار نہیں چلتا، دیانتداری کرنے سے میرا کاروبار نہیں چلتا، رشوت کھائے بغیر میرا آفس میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے، میری ترقی نہیں ہوگی جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، خوشامد کے بغیر میرا معاملہ نہیں چلے گا۔ سچ بتائیں، ہم نے کسی نہ کسی دنیا کے زاویے پر یہ فلسفہ سیٹ کر رکھا ہے کہ نہیں کر رکھا؟ کہتے نہیں زیادہ سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، جھوٹ تو کفار کے دور میں بھی تھا، دجل تو وہاں بھی تھا، مگر بتائیں تاجدار کائنات نے سچ کی بنیاد پر کامیاب تاجر بن کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تاجدار کائنات سے عقد کرنے پر کیوں مجبور ہو گئی؟ سچ اور حق کی وجہ سے، اور حضور کی شخصیت ہے ہی ایسی۔ ہمارے لیے میں ایک اشارہ دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کر، عبادات کر کر، معاملات کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم اس احسان کر رہے ہیں دین پر۔ یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا تم احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا تم پر کرم ہوا ہے کہ تمہیں ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ یہ جو تم ایمان کی محبت دیکھتے ہو، نیکی کی طرف رغبت دیکھتے ہو، خیر کی طرف پلٹنا دیکھتے ہو، گناہ کے باوجود واپس توبہ کے دروازے کی طرف پلٹ آتے ہو، تمہیں گریہ کی مقام حاصل ہوتا ہے، بقا حاصل ہوتا ہے، میری بارگاہ میں گر گرانا نصیب ہوتا ہے، سجدہ ریزی حاصل ہوتی ہے، عبادت کی خیر نصیب کرتا ہوں، یہ سارے معاملات رب فرما رہے جو میں عطا کر رہا ہوں یہ میرا احسان ہے تم پر، یہ میرا کرم ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے۔ تو اس کمال کا طریقہ یہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں کمال دیا ہے، تمہیں عروج دیا ہے۔ ہم اپنے اعمال دیکھیں، اگر ہم بطور امت دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ نقص تھا شرک کے ساتھ ساتھ کہ وہ کم تولتے تھے۔ آج بتائیں ہمارے معاشرے میں کم تول ناپ تول کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور نبیوں کے معاملات لے لیں، ان کی امتوں کے ایک ایک گناہ کو لے لیں، رب نے ایک ایک گناہ کی وجہ سے شرک کے ساتھ ان کی بستیاں پلٹی ہیں کہ نہیں پلٹی؟ بولیے ذرا اپنی امت کی طرف دیکھیں، ذرا درد بری نگاہ سے، ہمارے اندر کون سی گناہوں کی کمی ہے؟ ذرا جھانک کر دیکھیں ہم کون سے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوتے بطور امت بھی، کون سا گناہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود شرف کیوں ہے، امت وسط کیوں ہیں ہم؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ پنجابی میں نہیں کہتے مینوں تیرا نہیں تیرے سائیاں دا حیا مار دا، تاجدار کائنات کی وجہ سے رب کہہ رہا ہے حبیب بس تیری وجہ سے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پچھلی امتوں میں لوگ گناہ کرتے چہرے پر لکھا آ جاتا، رات کو اٹھتے صبح اٹھتے گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا، اس مالک کے واری جائیں، اس نے پھر بھی کہا کوئی بات نہیں، اگر گناہ کر کے بھی پلٹ آؤ گے تو یوں ہی کہوں گا جیسے میرا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے امت وسط بہترین امت ہونے کی وجہ تاجدار کائنات کی نسبت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی وجہ سے بہارے ہیں، حضور کی وجہ سے بہارے ہیں، ہماری بے وفائیاں عروج پر ہیں، مگر ان کا کرم دیکھو، ہمیں اپنی امت سے نکالا تو نہیں ہے، ہمیں اپنی امت سے خارج تو نہیں کیا، مگر کب تک ہم اس غفلت میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم دور رہیں گے؟ ہم کب تک دین کے تابع نہیں ہوں گے بلکہ دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احکام کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں
کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈٹ گیا تھا کفر کے اوپر، اس کے پاس دلیلیں کم تھی؟ نمرود کے پاس دلیلیں کم تھی؟ ابو جہل کے پاس، جسے ابو الحکم کہتے تھے، دلیلیں کم تھی؟ یاد رکھو میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں رب کی بارگاہ کی خیرات حاصل کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے جہاں محبت آ جاتی ہے وہاں حجت اور دلیل نہیں رہتی، بس وہاں محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ بس ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم اپنے آپ کو ذرا جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا محبوب کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری زبان، کہ ہماری زبان میں کوشش ہے کہ فسق نہ نکلے، گالی نہ نکلے، برائی نہ نکلے۔ کتنے ہیں محبت رسول کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کاروبار تو کرنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اسوہ کی بات آئے۔ وہ آقا علیہ السلام بطور تاجر کیسے تھے؟ کتنے لوگ سٹڈی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں آقا علیہ السلام بطور والد کیسے تھے، بطور سپہ سالار کیسے تھے، ریاست مدینہ کے تاجدار کیسے تھے، پھر رب کے حبیب کیسے تھے، رب کے بندے کیسے تھے؟ میں علیحدہ کلاسیفیکیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کم ہے الا ماشاءاللہ، مگر اللہ کا شکر ہے اس دور میں بھی آپ سب کو درد دیا ہے تو بیٹھتے ہیں نا۔ بولیے، میں یہ درد اصل میں انہیں سنا رہا ہوں جن تک آواز پہنچ نہیں سکی، اور ہماری بھی تجدید ہو جائے۔ شیطان، اب یہ بات یاد رکھیں، شیطان نے جہاں پر اس کا کام ہو رہا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں اسے، وہ برائی کے اڈے پر نہیں جائے گا۔ جہاں پر اس کا کام نہیں ہو رہا وہیں پر وہ حملہ کرے گا، اور جتنی بڑی نیکی ہو رہی ہوگی وہ لشکر بھی اتنا تگڑا اپنے جرنیل اور کرنل کو بھیجے گا۔ اس لیے جب برائی اپنے عروج پر آتی ہے تو ہم نیکی اپنے عروج پر تاجدار کائنات کے قدموں کے صدقے اور حضور کی اسوہ کے دامن کو پکڑ کر کیوں نہ چلیں؟ آج ہم اطاعت کے اس پس منظر سے دور ہو گئے، یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ اور ادھر محبوب، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہاری باتیں زیادہ مانے نا میرا حبیب، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہیں مشکل آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے ویژن پہ بات کر رہے ہو، اور میں اور میرا حبیب وہ دیکھ رہے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تم کہتے ہو جنت نظر تو نہیں آ رہی، ذہن میں کبھی کبھی سوال ڈال دیتا ہوں، دوزخ دیکھیں گے؟ قبر کیا ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کر کے آتے ہیں، یقین نہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہے، ہم غفلت کا شکار ہو گئے۔ آج اس جمعہ پر اس موضوع کو ایڈریس کرنے کا مقصد میرے لیے یہ ہے، میں تجدید عہد کروں کہ اب سے اپنی دلیل نہیں، دلیل چلے گی تو مصطفیٰ کی۔ زندگیاں بدلیں، تاجدار کائنات کے صدقے بدل جائیں، ایسے پلٹا کھا جائیں، لوگ پوچھے ہوا کیا ہے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ اس نے کہا پہلے کو چھوڑو، اب یار کی بات سمجھ لگ گئی۔ اور یاد رکھے جن کو ان کی بات سمجھ لگ گئی، پہلے کوئی ڈاکو ہوتا تھا، وہ فضیل ابن عیاض کیوں نہ ہو، ڈاکو تھے، مگر رب نے کرم کیا، پھر وہ ڈاکو نہ رہ گئے، رب کے محبوب بن گئے، حسن بصری ہو جاتے ہیں، پھر معروف کرخی ہو جاتے ہیں، پھر صحابہ میں حضرت فاروق اعظم پہلے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، محبوب کی محبت میں خود قتل ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ منظر اور ہو جاتا ہے، وہ پھر عثمان غنی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رب کو یہ ادا بڑی پسند آئی نا صحابہ کی، انہوں نے کیا کیا؟ کہا بس جو محبوب کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ جب یہ انہوں نے قرار دیا، رب نے بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، ساری مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس پیغام محبت کو سمجھے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی لیے تو کہا ہے
فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا حبیب مجھے قسم ہے فقط تیرا رب ہونے کی، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو فیصلہ تیری بارگاہ سے آ جائے یہ اس پر اپنا سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ اور پھر صرف سر تسلیم خم نہیں کرنا، فرمایا تمہارے دل میں بھی کوئی بات نہیں آنی چاہیے کہ کیسا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بات کر دی ہے۔ اس کیوں اور کیوں کے اس سارے منظر کو محبوب کے سامنے ٹوٹل سبمیشن اطاعت کے ساتھ جھکا دینے کا نام ہی دین اسلام اور تاجدار کائنات کی محبت و ایمان و اطاعت ہے۔ اگر ہم اس سے خالی ہیں تو دل و نگاہ، زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال بولتے ہیں وہ بندگی گدائی، وہ بندگی خدائی، یہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں کردار دل برانہ گفتار قاہرانہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں تیرے اندر کردار قاہرانہ نہیں رہا، تیری گفتار میں وہ گرفتگی نہیں رہی، تیرے ہی لوگ تھے، نظر کرتے تھے تو 90 لاکھ بھی مسلمان کیے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے شاید تیرا جذب قلندرانہ۔ یہ درویش لاہور بول رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں، اور یہاں آقا اسلام کی محبت و اطاعت کی بات ہو رہی ہے، آقا کی چاہت کی بات ہو رہی ہے، حضور صلوات والسلام سے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب اسی دوران میں ایک علیہ السلام پر قرآن اترا تو رب نے کہا کہ اگر تم نے دنیا کو محبوب رکھنا ہے، مال و دولت کو محبوب رکھنا ہے، پیسے کو محبوب رکھنا ہے، اور محبوب کی محبت و اطاعت پر نہیں چلنا، رب نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 24 میں اعلان کر دیا، فرمایا قل میرے محبوب آپ فرما دیں ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمام رشتے، تمہارے مال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا، تجارت و کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، فرمایا وہ مکانات جنہیں تم رہنے کے لیے پسند کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنے حکم عذاب لے کر آئے، حکم عذاب لے کر آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت پر غور کریں ہم، اس میں کون سی شے رہ گئی ہے جس سے ہم تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں مفادات کو دیکھا جاتا ہے یا تاجدار کائنات کے فرمان کو دیکھا جاتا ہے؟ سچ بولیے گا، ہم مفادات کا شکار نہیں ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ہم زمانے سے ڈر جاتے ہیں، زمانے سے ڈر جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کاش یہ امت یہ کہنے والی بن جائے اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔ جب ہم اس طرف آ جائیں گے وہ دن ہمارے عروج کا دن شروع ہو جائے گا، پھر زوال کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر انحطاط کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہمارے زوال کی، انحطاط کی، یہ دیگر کو حالات کی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نہیں اس طرح ڈرتے نہیں جو ڈرنے کا حق ہے۔ جنہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اپنا لیا، اور اطاعت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے، بس اس کو چند مثالوں سے، واقعات صحابہ سے اس کو آگے نتھی کریں گے۔ یہ مضمون انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آگے بھی رکھوں،
یعنی اب بڑی عید کے بعد انشاءاللہ اس مضمون پہ یہ اپنی نوعیت میں بڑی عید میں بھی آ سکتا ہے. اطاعت و اتباع کا مضمون، یہ قربانی بھی تو اطاعت و اتباع کا نام ہے. یہ ایک رسم نہیں ہے. مقصود یہ ہے، دیکھیں سمجھاتا ہوں، مال پر پیسہ خرچ کیا، جانور لائے، پسند بھی آ گیا، پسند کر کے لائے، پھر ذبح بھی کر دیا. مالک کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ یہی چاہتا ہوں جب ادھر قربانی کا وقت میری ذات اور میرے دین کے لیے آ جائے، اور ادھر مال بھی ہو، محبت بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو، اور میرا دین اس کا تقاضا کر رہا ہو، تو پرواہ نہ کرے اور میری راہ میں خرچ کر دے. قربانی کا فلسفہ یہ ہے، تو یہ کرے گا قربان، میں تجھے اپنے قرب والا بنا لوں گا. ہم سمجھتے بیل ذبح ہو گیا بس قربانی قرب سے نکلا ہے. قربت، اللہ رسول کی قربت اصل میں قربانی مانگتی ہے. دیکھیں قربانی کرنے والے قرب کیسے پا گئے. حسین پاک امام عالی مقام نے قرب کیسے پایا. آج بھی عبادت سجدے میں پھر کہتی ہے مالک وہ ایک سجدہ شبیری تھا، ایک اور حسین کا سجدہ ہو جائے تو عبادت کو بھی وہ مقام ملے جو کسی اور کو ملا نہیں. عبادت ترس رہی ہے حسین پاک کے سجدے کو. نازا ہے میرے مصطفیٰ حسین تیرے سجدے کا کیا کہنا. تو نے اب میری پشت پر جو وقت بتایا، میں نے نمازیں لمبی کی، تو نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا. مقصود یہ ہے، سمجھانا بتانا مقصود یہ اطاعت کا بہترین مفہوم میں سے ایک مفہوم ایسے نصیب ہوا. اب یہ اطاعت و اتباع تو سنتے ہیں، مگر اصل میں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ محبت کر لیتا ہے نا کسی سے، جب کوئی آئیڈیلائز ہو جائے، آئیڈیل بن جائے. مثلا کوئی کہتا ہے میں فلاں سنگر جیسا گانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں جیسا بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بزنس آئیکن جیسا بننا چاہتا ہوں، میں فلاں ٹیچر جیسا بننا چاہتا ہوں، فلاں سائنٹسٹ جیسا بننا چاہتا ہوں، فلاں فوجی جیسا بننا چاہتا ہوں، فلاں آفیسر بننا چاہتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ میرا فوجی کٹ ہے، میں یہ فوجی ایسے کرتے ہیں، آرمی والے ایسے کرتے ہیں، سی ایس ایس آفیسرز ہیں یہ ایسا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، علم ایسے. تو ایک لائن پکڑ لیتا ہے بندہ. امتی کے لیے سب سے بڑی لائن اور آئیڈیل یہ ہے کہ اسے تاجدار کائنات سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نظر آنا ہی نہیں چاہیے. کئی لوگ علم کے سہارے پر اچھے نظر آتے ہیں، کئی لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے اچھے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پوسٹ کی وجہ سے اچھے نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اب ادھر آئیں حضور کی طرف. حضور حسن میں بھی اچھے ہی نظر آتے ہیں، حضور خلق میں بھی اچھے نظر آتے ہیں، حضور اخلاق میں بھی اچھے نظر آتے ہیں، حضور سیرت میں بھی اچھے نظر آتے ہیں. جب ان سے اچھا ظاہر و باطن بلکہ پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. ارے میں بار بار کہتا ہوں ان زلفوں کا کیا کہنا ہے جنہیں حضور سنوارے اور سنور کر پف ایسا بنے کہ حضور صلوات والسلام کے کاندھوں کو چھوئے. رب کہے واللیل اذا سجا. اور لوگوں نے کیا بال بنانے ہیں جو بال بنا کر سنوار کر میرا مصطفیٰ لگتا ہے؟ کوئی لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا بتانا بتاتا ہے؟ کیا بنانا بتاتا ہے؟ یہ حسن کی بات ہے، سیرت کی بات، اخلاق کی بات ہے. اور پھر جب حسن جیسا کوئی نہیں تو پھر سیرت جیسا حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ رب کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونیا میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنا دیا. مالک پتہ کیا ہوتا ہے؟ خلق حضور کی سواری ہے، اوروں کو خلق کے ذریعے شان عطا کرتا ہے اور خلق کو مصطفیٰ کے ذریعے شان عطا کرتا ہے. حبیب جس طرف تو رخ کر لے وہی خلق ہے تیرا. اور عاشق کہتے ہیں کہ یہ جو اسے ہم اچھائی کہتے ہیں، آج نیکی ہے سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں نیکی کو جانتے ہو؟ کہ جانتے ہیں. کہ اگر حضور کہتے یہ نیکی نہیں ہے تو پھر یہ نیکی نہ ہوتی. ہائے نیکی کا معیار یہ ہے، مصطفیٰ نے کر کے اور کہہ کر بتا دیا. بس آج ہم اس پر غور کریں. اب حضرت انس بن مالک روایت، اطاعت کسی سے محبت کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشانوں پر چلنا.
اور اتباع کسی کے ادب کی وجہ سے اسی طرح کرنا جس طرح اس نے کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، جب محبت آ جاتی ہے تو پھر یار کو ڈھونڈتا ہے آدمی. وہ کیا سرائکی کے شعر ہے حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت خواجہ یار محمد فریدی کے. محمد محمد کریں دے گزر گئی، لباں دے بنے رے چمیں دے گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے گلیں دے گزر گئی. کہتے ہیں میں جب بھی کوئی ڈاچی دیکھتا ہوں، اونٹنی دیکھتا ہوں اور اس کے قدم دیکھتا ہوں تو مجھے سیدہ حلیمہ کی ڈاچی یاد آ جاتی ہے. میں اور ہر اس اونٹنی کے مقام کو اور اونٹنی کے نشان کو سیدہ حلیمہ کی ڈاچی سے تشبیہ دے کر دیکھتا ہوں. عاشقوں کی بات جدا ہوتی ہے، یہی وہ اتباع اور اطاعت کی بات. اور رب نے بھی محبت کی انتہا کر دی. قرآن میں 38 مقامات پر اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا ذکر کیا، اپنے اور حبیب کی. 18 مقامات پر اپنے اور حبیب کی اطاعت کو جوڑ دیا. 20 مقامات پر صرف اطاعت مصطفیٰ کی بات کی. کہیں پر بھی اکیلے یہ نہیں کہا میری اطاعت کرو، کہا نہیں میری اطاعت تو کرنی ہی پڑے گی، اصل اطاعت مصطفیٰ کی ہے. اور اس پر اختتام انتہا کر دی. مالک تیرے تو قدم ہی نہیں تو تیرے پیچھے پیچھے کیسے چلیں؟ کہا یوں کہتا ہوں میں یطیع الرسول، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، فقط اطاع اللہ، یہی لکھوں گا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ بھی نہیں کہوں گا میرے نبی کی اطاعت کی، میرے رسول کی، یہ بھی نہیں کہوں گا، یوں ہی کہوں گا جیسے میری اطاعت کی. اس اطاعت کی انتہا کے لیے ایک واقعہ بس اس پر ختم کر رہا ہوں. بڑے پتے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. شراب اہل عرب کے ہاں یوں پی جاتی تھی جس طرح ہم کوکو کولا پیتے ہیں، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، اٹھتے ہوئے مشروب کے طور پر کوکو کولا کی طرح. یہاں پیپسی مشروب ایسے کوئی کہنا جی ان کی ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو، اس پر بھی سافٹ ڈرنکس چلیں. یہ اچھا جملہ شہباز بھائی کی طرف سے عطا ہوا مجھے ناقص کو. سافٹ ڈرنکس وہ پیتے، وہ اسے سافٹ ڈرنک کی طرح پیتے تھے. واری جائیں. اب نشے کی بھی حالتیں ہوتی ہیں. نشہ جب کیا جاتا ہے تو سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے، پہلے سب کے گھر محفوظ رہیں، جوان اس سے محفوظ رہیں. ان کو کہنا چاہوں گا نشے والوں کو کہ اس طرف جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس نشے سے بڑا نشہ بتاتا ہوں. وہ نشہ محبت مصطفیٰ کا ہے، وہ زیارت مصطفیٰ کا ہے، وہ اتباع سیرت مصطفیٰ کا ہے. جس نشے میں جو مخمور ہو جاتا ہے رب کے ہاں اصل میں وہی عقل مند ہوتا ہے. بس اختتام کر رہا ہوں. اب شراب پیتے تھے. رب کی بھی حکمت کے باری جائیں. ہمارے جیسا ہوتا تو پنجابی جی کہتے وڈ ٹک کے رکھ دینا. اللہ نے حکمت کے ساتھ پہلے کہا شراب اتنی اچھی نہیں ہے، پھر فرمایا نماز کے وقت نہ پیا کرو نشے کی حالت میں، پھر آگے فرمایا اب وہ اس کی تجارت کرتے تھے. نشہ بڑھ رہا ہے نا، حضور کی صحبت بڑھتی جا رہی ہے. نشے کے پاک معنی کو لے کو اس کو حرام کی طرف نہ لے کے میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں. تو اب تیسرا پھر رب نے کہا شراب حرام ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلائی جا رہی تھی. ان دنوں میں وہ کھجور کی شراب پیتے تھے. تاجدار کائنات نے اعلان فرمایا، منادی ہو گئی، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں تاجدار کائنات اس وقت بھی پاک تھے اور اس سے پہلے بھی پاک تھے. صدیق اکبر، سیدنا عثمان، مولا علی اور مرتضی، یہ سب پاک لوگ ہیں. یہ اس دور میں پاکوں والے ہوتے ہی پاک ہیں. رب نے جن کو پاک رکھنا وہ رکھتا ہے. بس حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ
آقا کا حکم آ گیا ہے، اب مہمان گھر میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں، تاجدار کائنات کے حکم پر واری جائیں، مہمانوں کے بھی واری جائیں اور میزبانوں کے بھی واری جائیں۔ حکم دیا، بس آقا کا حکم آ گیا، جاؤ جتنی شراب گھر میں پڑی ہے ساری بہا دو۔ اتنے میں تجارتی قافلے آ رہے ہیں، شراب بھری ہوئی ہے، حکم آ گیا ہے، پرواہ نہیں کہ کتنے ہزار درہم کتنے سو درہم کی آئی ہے، بس مدینے کے گلی کوچوں میں شراب اب بہائی جا کر ختم کی جا رہی ہے۔ پوچھا ہوا کیا ہے؟ معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، تجارت کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نقصان پرے رکھو، فرمان مصطفیٰ کو اولیت ہے۔ اگر حضور ناراض ہو گئے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اگر حضور راضی نہ رہے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اچانک حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، بعض جو ہمارے شہید تھے وہ تو پیتے تھے، اس وقت تو حرام نہیں ہوئی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ رب نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا حکم سے پہلے جو کر چکا اللہ نے اس کی نیکیوں کے صدقے اسے معافی اور برکت والا کر دیا۔ لوگوں آؤ، یہ ایک شراب کی بات سے میں نے آپ کو سمجھایا، آؤ اپنی زندگیاں بدلیں، آئیں جوانیوں کو پاک کریں، حضور کی محبت کی طرف لگائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔